ارے روپ اندر آؤ، کھڑی کی ہوں وہاں۔ سدھا بیگم نے روپ اور ان کے ساتھ حاتم سلطان کو دیکھ کے بے تحاشا حیرت سے اندر بلایا، کیونکہ آج تو سنڈے تھا اور وہ جانے والی تھی حاتم مینشن میں۔ حرم اور ہبا بھی جو ایکسائٹڈ سی تیار کھڑی تھی روپ آنٹی کی طرف جانے کے لیے، ان کو اندر آتا دیکھ دونوں کے منہ لٹک گئے۔ روپ نے انہیں آ کر چوما، حاتم نے بھی سر پر پیار دیا۔ السلام علیکم بابر بھائی، کیسے ہیں آپ؟ چھوٹے سے لاؤنج میں داخل ہو کر بابر کو سلام کیا جو اخبار پڑھنے میں مگن تھے۔ وہ بھی حیران ہوئے۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ اور حاتم سے بغل گیر ہوئے۔ بھلا کون نہیں جانتا تھا مشہور انڈسٹریل سلطانز کو۔ بالکل ٹھیک۔ بھئی بچیوں، تم لوگ ذرا ہمارے لیے چائے لے کے آؤ، ہمیں تمہارے پیرنٹس سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ حرم اور ہبا کچن میں چلی گئی۔ روپ نے سدھا بیگم کا ہاتھ تھاما۔ سدرا، بابر بھائی، ہم بہت ضروری بات کرنے آئے ہیں آپ سے۔ اور پھر حاتم اور روپ نے بہت محبت اور عقیدت سے اپنے چھوٹے بیٹوں جیسے بھتیجوں کے لیے ان کی بیٹیوں کے ہاتھ مانگے۔ ہر چھوٹی سے چھوٹی تفصیل سے انہیں آگاہ کر دیا۔ بابر اور سدرا بہت ہی زیادہ خوش نظر آ رہے تھے۔ اپنی بچیوں کی قسمت پر رشک آ رہا تھا جنہیں اتنے اچھے گھر خاندان سے رشتے آئے تھے۔ روپ نے ان کو کسی قسم کے تکلف میں پڑنے ہی نہیں دیا اور ہاں کروا کر ہی دم لیا۔ روپ نے اس بات پہ بھی منا لیا کہ بے شک حرم کی منگنی کی جائے مگر ہبا کا نکاح کر کے اسے لندن بھیجنا ہے، وہ وہیں اپنی تعلیم بھی مکمل کر لے گی۔ ہاں ہو چکی تھی۔ دونوں گھرانے خوش تھے۔ روپ نے فون پر شامر کو اوکے کا سگنل دے دیا تھا۔ اس کے تو پاؤں ہی زمین پر ٹکتے نہ تھے، جیسے ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ اب جلد ہی وہ وقت آنے والا تھا جب حرم اس کی ہونے والی تھی۔ سارے راستے وہ شاویر کے بارے میں سوچتی آئی تھی۔ وہ اچھا تھا مگر کچھ درد اس کے حصے میں ایسے آئے تھے جنہوں نے اسے وحشی بننے پر مجبور کر دیا تھا۔ بس حالات نے اسے پتھر کا بنا دیا تھا۔ وہ سب ٹھیک کرنے کی کوشش کرے گا، آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ دل میں ارادے کرتی اتنی مہو تھی کہ گھر کب آیا پتہ نہ چلا۔ میم، آپ کی گلی آ گئی، گلی میں گاڑی نہیں جائے گی، آپ مل کر آ جائیے اپنے گھر والوں سے، میں یہی ہوں۔ نہیں تم جاؤ، 2-3 گھنٹوں بعد آ کر لے جانا۔ میم میں نہیں جا سکتا، سر کا حکم ہے کہ آپ کو واپس لے کر ہی جانا ہے۔ اپنے سر کی طرح ڈیٹھ وہ ٹس سے مس نہ ہوا تھا۔ مرو پھر ادھر ہی، دوسری بات دل میں کی اور تیزی سے گھر کی طرف بھاگی۔ بابا، ماما، فوزیہ ماما، کدھر ہے سب؟ پریہا اس کی آواز سن کر سعید تڑپ کر کمرے سے باہر آئے۔ کندھے جھکے ہوئے، بے تحاشا روئے ہوئے، برسوں کے بیمار اور بوڑھے لگ رہے تھے۔ پری میری بچی، تڑپ کر اسے سینے سے لگایا۔ مامی بھی باہر آئیں اور اسے سینے سے لگایا۔ وہ دونوں میاں بیوی رو رہے تھے۔ کیا بات ہے بابا؟ میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، صبح سے گھبراہٹ ہو رہی ہے، پلیز مجھے بتائیے کیا ہوا؟ آپ لوگ اتنا رو کیوں رہے ہیں؟ بابا اور ماما کدھر ہیں؟ اس نے کے پوچھنے کی دیر تھی، سعید بھی رونے لگے اور پھر جو انہوں نے بتایا پری کے سر پر آسمان گرانے کو کافی تھا۔ بیٹا، اس درندے بھیڑیے شاویر سلطان نے ہمارا پورا خاندان تباہ کر دیا ہے، پریہا کو بھی ہاسپٹل سے غائب کر دیا، اس معذور کو بھی نہ بخشا۔ تمہارے ساتھ اس کے بھی صدمے سے نواب بے حد بیمار ہو گیا اور آج بیٹا، آج تو اس نے ظلم کی انتہا کر دی۔ پولیس گھر آئی اور اس بیمار بوڑھے ضعیف کو فضول میں گھسیٹتی گھر سے اٹھا کر لے گئی۔ اس سب کو تمہاری ماں برداشت نہیں کر سکی، شدید نروس بریک ڈاؤن ہو گیا ہے اور ڈاکٹر نے کہا ہے کہ وہ مر بھی سکتی ہے یا کومے میں جا سکتی ہے۔ پری، اس نے برباد کر دیا، ہمیں تباہ کر دیا، اپنے انتقام میں سب جلا دیا۔ سعید روتے ہوئے اسے بتا رہے تھے۔ اس کے دماغ میں تو یہ الفاظ باتیں گونج رہی تھی، دھوکا دھوکا دھوکا، ڈبل کراس، اس نفرت، بس انتقام، بدلہ۔ وہ شاویر سلطان، واہ کیا کھیل کھیلا محبت کی آڑ میں، منافقت کی انتہا کر دی، مجھے استعمال کرنے کے لیے میرے سامنے مظلومیت کا ڈھونگ رچایا اور ادھر میرے ہی خاندان کو تباہ و برباد کر دیا۔ دھواں دھواں چہرہ، اندھا اعتبار اور بھروسہ کر کے دھوکا کھایا،
وہ جن ہاتھوں سے اس کے خاندان کی تباہی لکھ رہا تھا خود کو انہی باہوں کے حوالے کر بیٹھی تھی۔ دشمن کی آغوش میں خود بخود ہی چلی گئی، خود ہی اپنے وجود کو اس کے بستر کی زینت بنا دیا، اسے تو کچھ کرنا ہی نہیں پڑا۔ دشمن کی بیٹی اس کی جولی میں پکے پھل کی طرح خود ہی جا گری۔ اس وقت پلوشہ کو اپنے ہی وجود سے بے تحاشا گن نفرت اور کراہت محسوس ہوئی۔ دل تو کہ اپنے جسم کو آگ لگا لے، ارے خاک ڈالو میرے مقدر پر، میں نے دشمن سے دل لگایا ہے۔ سب کچھ لٹا دینے کا پہاڑ جتنا غم وہ سہ نہیں پا رہی تھی۔ الٹے قدموں باہر کی جانب بڑی پلوشہ کدھر جا رہی ہو بیٹا؟ ماں کو تو مل لو، بابا کا تو انتظار کر لو۔ نہیں بابا، میں ان کو منہ دکھانے کے قابل نہیں، ان کے دشمن پر بھروسہ کر بیٹھی ہوں۔ وہ درندہ نہیں، میں ان کی گناہ گار ہوں، انہیں کہنا ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ ان کی بیٹی ان کے دشمن کو شیما دینے جا رہی ہے، بہت حساب نکل آئے ہیں شاویر سلطان کی طرف، انہیں ہی بے باک کرنے جا رہی ہوں۔ اب یا وہ نہیں یا پھر میں نہیں، اب ہم میں سے ایک ہی زندہ رہے گا۔ بابا پھر ہی سامنا کروں گی ماما۔ بابا کا پلوشہ کا سرسراتا لہجہ سعید کے رونگٹے کھڑے ہوئے، مگر وہ دھواں اڑاتی خود کو اور شاویر سلطان کو تباہ برباد کرنے کی نیت لیے وہاں سے جا چکی تھی۔ ویر میٹنگ میں بزی تھا جب 4 گھنٹوں کے بعد مسلسل بجتے فون پر توجہ گئی۔ ڈرائیور کی کال تھی، سو اٹینڈ کر لی۔ سر میم 3 گھنٹوں کا بول کر اپنے گھر گئی تھی، اب 4 گھنٹے ہونے کو آئے، وہ باہر نہیں آئی۔ میں نے ان کے گھر جا کر پوچھا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میم تو اسی وقت واپس چلی گئی تھی۔ ڈرائیور نے پریشانی سے ڈرتے کہا، جبکہ ویر کی رگیں تن چکی تھی۔ وہی رکو، میں سمی کو بھیجتا ہوں۔ فون بند کیا، میٹنگ کینسل کر دی۔ سمی کو فون کیا، فوراً اٹینڈ کیا گیا۔ سمی، وہ تمہاری میم۔ سر پریشانی کی ہی بات ہے، کیونکہ کہیں نہیں ہے وہ، میں نے ان کے گھر اور ہر جگہ دیکھ چکا ہوں۔ سمی نے اس کے سر پر بم پھوڑا۔ اگر سمی کہہ رہا تھا کہ پریشانی کی بات ہے تو یقیناً پریشانی کی بات تھی۔ اوکے سنو، میں نے اس کے بریسلٹ میں ٹریکنگ ڈیوائس چھپایا تھا، لوکیشن ٹریس کرو، میں آ رہا ہوں۔ جی سر۔ سمی نے فون رکھا۔ ویر بجلی کی سی تیزی سے باہر نکلا۔ شاویر انگاروں آنکھوں اور سرخ چہرہ لیے، بریسلٹ ہاتھ میں لیے کھڑا تھا۔ راولپنڈی کے دوسرے کونے میں سے ایک رکشے میں سے بریسلٹ تو برآمد ہو گئی تھی، مگر بریسلٹ والی کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ سمی قریب آیا۔ سر یہ کچھ نہیں جانتا، اس کے رکشے میں یہ بریسلٹ کیسے؟ سر مجھے لگتا ہے میم کو ٹریکنگ ڈیوائس کے بارے میں پتہ چل گیا ہوگا اور محض ہمیں گمراہ کرنے کے لیے انہوں نے یہ اس رکشے میں پھینک دیا۔ ویری اسمارٹ ڈیئر وائفی۔ چلو کوئی تو ٹکر کا ملا شاویر سلطان کو۔ سمی، چاہے زمین کھودو یا پاتال، مجھے میری پری صحیح سلامت مجھے میرے پاس چاہیے۔ ہر حال میں، ہر قیمت پر پورے شہر کی CCTV کیمرے چیک کروانے پڑے، پولیس کو انوالو کرنا پڑے، کچھ بھی۔ سرسراتا سا لہجہ سمی کہیں حیدر نواب نے تو وہ غصے سے پاگل ہوا۔ نہیں سر، اسے تو خود میں نے تھانے بھجوا دیا تھا، ابھی کچھ دیر پہلے ہی وہ گھر پہنچا ہوگا۔ پریہا میم کے غائب ہونے کے بعد وہ شدید بیمار رہا اور میم کی ماما بھی شدید بیمار ہیں، اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ اس میں اتنا دم ہے کہ وہ دوبارہ آپ سے الجھے۔ ویسے بھی میں اس پر نظر رکھوائی ہوئی تھی۔ صحیح، چلو آپ ڈھونڈو اسے، ورنہ پورا شہر جلے گا۔ ویر بسم کر دینے والے انداز میں وہاں سے نکل آیا۔ لاؤنج میں ادھر سے ادھر ٹہلتا بے چینی سے چکر لگا رہا تھا، بال مٹھیوں میں جگڑے ہوئے تھے۔ بس ابھی رات ہی تو پلوشہ نے اس پر اعتبار کیا تھا، اس کے قریب آئی تھی، اس کی روح میں سمائی تھی، اس کے ادھیڑے زخموں کو چارہ گری کی تھی وہ، اور اب پھر صبح سے شام ہونے کو آئی تھی، مگر اس دشمن جان کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ بہت کچھ اور بہت اپنے کھو چکا تھا، اب تو وہ تحمل ہی نہیں تھا کسی کو کھونے کا، کسی صورت نہیں۔ سانس جیسے سینے میں الجھ رہی تھی، اذیت ہی اذیت تھی، جیسے سینے میں دل نہیں دہکتا انگارہ رکھا تھا۔ اسے پتہ تھا جب پلوشہ کو پریہا کا پتہ چلے گا تو وہ روئے گی، چلائے گی، مگر جب وہ اسے حقیقت بتائے گا تو وہ کتنی خوش ہوگی۔ یہ نہیں سوچا تھا وہ اس سے حقیقت جانے بغیر باز پرس کرے بغیر یوں منہ موڑے گی۔ وہ یوں ہی ماہی آب و تاب کی طرح تڑپ رہا تھا۔
جب سمی اندر داخل ہوا اس کے چہرے پر ہوائیں اڑی ہوئی تھی۔ شامر کو کسی انہونی کے ہونے کے احساس سے پیروں نیچے سے زمین کھسکی۔ کیا ہوا سمی، بتاؤ مجھے جلدی، میرا دم گھٹ جائے گا نہیں تو۔ سر وہ ایک کلو ہاتھ لگا تھا میم کا۔ تھا مطلب؟ پھر کیا ہوا؟ اس نے بے صبری سے پوچھا تھا۔ ماما یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ حرم اپنی جگہ سن سی بیٹھی جبکہ ہبا کی آنکھیں تحیر سے پھٹی تھی۔ سچ کہہ رہی ہوں میں حرم، تمہارے بابا کا بھی یہی فیصلہ ہے۔ روپ بہت اچھی ہے، اس کا خاندان بھی بہت اچھا ہوگا۔ ایسے خوش بہتی زور زور دروازے پر دستک نہیں دیتی۔ ہر رشتے ہر لحاظ سے تم لوگوں کے لیے بہترین ہے۔ میں اور تمہارے بابا بہت ہی خوش ہیں، مگر ماما یہ بہت جلدی ہے۔ کوئی جلدی نہیں، تمہاری صرف انگیجمنٹ ہوگی، صرف ہبا کا نکاح ہوگا، وہ بھی صرف اس لیے کہ اسے لندن جانا ہے۔ شادی کی ذمہ داری تو ابھی اس پر بھی نہیں ڈالیں گے وہ لوگ، جب بھی جا کر اپنی تعلیم جاری رکھ سکے گی۔ بس نمرا وہاں اکیلی ہے، اس لیے اسے ساتھ لے جانا چاہتی ہے، ملنے آتی رہے گی ہم سے، سدرا نے نرمی سے سمجھایا۔ مگر ماما مجھے آپ لوگوں کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانا، پلیز ماما۔ ہبا کے اوسان ہتا ہو رہے تھے، نازک سی چھوٹی جان پر بنائی تھی وہ تو بیٹا، ایک دن ہر لڑکی کو اپنے پیرنٹس کو چھوڑ کر جانا پڑتا ہے۔ میں بھی تو چھوڑ کر آئی تھی، گھبراؤ مت، بھروسہ رکھو ہم پر، اور اب جلدی ریڈی ہو جاؤ، روپ کے ساتھ جانا ہے ہونے والے سسرال بھی دیکھ لینا۔ سدرا نے شرارت سے چھیڑا۔ ماما پلیز مجھے کہیں نہیں جانا۔ ہبا تو خاموش تھی، کیونکہ اس کا ہونے والا وہ وہاں موجود نہیں تھا ابھی۔ مگر حرم سخت گھبرائی۔ بری بات، تم دونوں نے پرامس کیا تھا، روپ اب باہر ویٹ کر رہی ہے، اب چلو۔ وہ دونوں اپنے ماما بابا کے ہمراہ روپ حاتم کے ساتھ حاتم مینشن کے محل نما عمارت میں داخل ہوئیں۔ دونوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، وہ خوف زدہ بھی ہوئیں۔ وہ کیسے یہاں ایڈجسٹ ہوں گی پتہ نہیں، نوابزادوں کے کیسے مزاج ہوں گے۔ دونوں اپنی اپنی جگہ فکر مند تھی۔ دونوں نے فیروزی ڈریس کے اوپر بلو اور فیروزی حجاب لے رکھا تھا، نقاب نہیں کیا۔ حاتم مینشن کے لاؤنج میں دو لوگ بیٹھے تھے جب شامیر گہری مسکان کے ساتھ لاؤنج میں داخل ہوا اور سامنے کا منظر دیکھ کر حیران ہوا۔ سامنے وہ پڑی پیکر اس کے دل میں حشر برپا کرتی سادگی میں بھی با کمال تھی۔ آؤ شامیر، ان سے ملو، یہ بابر ہیں۔ السلام علیکم۔ زندگی میں پہلی مرتبہ شاید اس نے ڈھنگ سے اور احترام سے کسی کو سلام کیا ہوگا۔ وہ بابر کی جانب بڑھا اور ان سے بغل گیر ہوا۔ حاتم بھی حیران ہوئے۔ روپ نے شرارت سے اسے دیکھا، جبکہ وہاں بیٹھی حرم تو سن ہی ہو چکی تھی۔ پہلو بدل کر ماں کے قریب ہوئی، جیسے بلی کے ڈر سے مرغی کا چوزا اپنی ماں کے پروں میں چھپ جانا چاہتا ہو۔ وہ سدرا بیگم کے سامنے جھکا، انہوں نے اس کے سر پر پیار دیا۔ اتنے قریب آنے پر وہ اور ماں میں سمٹی۔ میر کو ہنسی آئی، بڑی مشکل سے دانتوں تلے لب دبا کر ہنسی روکی اور دل میں اپنی وائٹ وچ کو ایک اور خطاب دے ڈالا، مامز گرل۔ ہبا بھی حرم کی حالت پر نیچے منہ کیے ہنسی دبا رہی تھی۔ ہائی لٹل فیری۔ میر نے ہبا کی طرف ہاتھ بڑھایا، جبکہ اس کی آواز پر وہاں بیٹھی ایک نازک جان جی جان سے چونکی۔ آپ کے سر اٹھا کر اوپر دیکھا، وہی ڈمپل نظر آیا تو بے تحاشا خوف زدہ ہو کر پھر سر جھکا لیا۔ وعلیکم السلام، ہائے بردر۔ ہبا نے اس کے انداز میں جواب دے کر ہینڈ شیک کیا تو وہ سب ہنس دیے۔ وہ سب ہلکے پھلکے انداز میں باتیں کرتے رہے۔ پھر لنچ کیا، وہ تو برائے نام ہی کھا پائی، وہ ماں کے ساتھ ہی لگی رہی۔ روپ اور سیتا بیگم اس کی گھبراہٹ کو اچھے سے سمجھ رہے تھے۔ بابر شامیر سے ایکٹیویٹیز اور تعلیم وغیرہ کے بارے میں پوچھتے رہے۔ وہ اس کا ایک ایک تاثر نوٹ کر رہا تھا۔ نظر تھی کہ بار بار ایک جانب اٹھ رہی تھی، مگر دل تھا کہ بڑھتا نہیں تھا۔ اور حرم کی خود پر اس کی پرحدت نگاہیں محسوس کر کے ہتھیلیاں پسینے میں بھیگ رہی تھی۔ اف، کس مصیبت میں پھنس کے وہ دل میں جن لائی، کیونکہ وہ بڑوں کے سامنے بھی اپنی بے باک نظریں نہیں ہٹا رہا تھا۔ اس سے بابر اور حاتم اسٹڈی میں جا چکے تھے۔ روپ اور سدرا آپس میں باتوں میں مصروف تھی۔ وہ اب بھی میمز گرل سیتا بیگم سے چپکی انہیں ڈسٹرب کر رہی تھی۔ آئیے اپی، لان میں چلتے ہیں، اور بیک سائڈ والے گارڈن بھی ہے، روپ آنٹی نے بتایا۔ ہبا نے اس کی مشکل آسان کی۔ ہبا میری جان، روپ آنٹی نہیں، روپ ماما کہو۔ ویسے بھی شازر پرسوں آ جائے گا اور ہم فنکشن کی پلاننگ کر چکے ہیں۔
روب نے شرارت سے اسے چھیڑا، اب کی بار تو وہ بھی سٹپٹائی۔ وہ دونوں فوراً باہر چلی گئی۔ شامر سلطان کا دل اپنے نازک قدموں میں الجھائے اپنے ساتھ ہی لے گئی۔ میر کا دل ہر چیز سے اٹھ گیا، وہ بے چین سا ہوا۔ روپ نے نوٹ کیا، میرو جاؤ بیٹا، وہ گیس ٹائنی ٹائم دو اور گارڈ دکھاؤ۔ اس کا دل کیا روپ کے صدقے چلا جاؤں۔ جی ماما، وہ تابعدار سا بنا بولا اور باہر نکلا۔ وہ پیچھے گارڈن میں بہت بڑے آسٹریلین پیرٹس کے پنجرے کے پاس کھڑی بہت شوق سے 20 قسم کے پیرٹس دیکھ رہی تھی۔ ہبا ادھر دیکھو۔ حرم نے انگلی سے ایک جانب اشارہ کیا اور دبے دبے جوش سے بولی، وہ بالکل وائٹ ہے، صرف آنکھیں ریڈ ہیں۔ یہ کتنا میجیکل ہے نا، کچھ دن پہلے میں نے بھی بالکل ایسی ہی ایک وائٹ فیری دیکھی ہے۔ وہ سین بھی بہت میجیکل تھا۔ اس کی بالکل قریب سے آتی آواز پر وہ پھر اچھلی اور تقریباً ہبا کے پیچھے چھپ ہی گئی۔ فیری کب اور کدھر دیکھی بردر آپ نے؟ ہبا کو حیرت ہوئی۔ سرپرائز ہے ڈیئر، سسٹر پلس بابی، انگیجمنٹ کے بعد بتاؤں گا۔ ہبا کی بولتی بند، وہ تو اس سے بابی بنا ہی بیٹھا تھا۔ آپ مجھ سے اتنا ڈر کیوں رہی ہیں حرم؟ پلیز ریلیکس ہو جائیے، یا آپ کو کسی نے یہ بتا دیا ہے کہ میں بندے کھاتا ہوں؟ وہ بے حد شرارت سے بولا مگر لہجے میں شہد گلا ہوا تھا۔ ہبا ڈیئر، آپ اندر جاؤ، نہ ہونے والی کپل کو کچھ پرائیویسی دو۔ حرم نے زور سے اس کا دوپٹہ مٹھیوں میں کھینچا۔ ریلیکس آپی، میں جا رہی ہوں، آپ بردر کے ساتھ آ جانا۔ اب تو ہبا بھی اس کی بزدلی اور اس قدر نروس ہونے سے جنجلائی تھی۔ شامر تو کتنے سافٹ اور سویٹ سی سمائل والے تھے، اوپر سے اتنا کیوٹ ڈمپل۔ اسے تو شامر بہت اچھا لگا اپنی بہن کے لیے۔ وہ اندر گئی، حرم پوری طرح پنجرے کی طرف گھوم گئی۔ اب وہ یونی میں، اب وہی ہے نا حرم؟ آخر حرم نے ہچکچاتے پوچھ ہی لیا۔ یس میں وہی ہوں، میں نے پرامس کیا تھا کہ میں ہی تمہارا محرم بنوں گا۔ سی اپنا پرامس پورا کر رہا ہوں۔ وہ آپ سے پھر تم پر آیا۔ حرم جاننا چاہو گی وہ جو وائلڈ فیری میں نے دیکھی تھی وہ کون تھی؟ دیٹ واز یو۔ اسی وقت سے میری لائف میں سب کچھ بدل گیا، میں بدل گیا۔ وہ لمحے اتنے میجیکل تھے کہ مجھے لگا تم میری سول میٹ ہو۔ حرم کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی۔ یاد آیا کچھ دن پہلے وہ مکمل وائٹ میں یونی گئی تھی۔ بے دھیانی میں اس نے ہاتھ ایک پیرٹ کے قریب رکھا کہ اچانک اس نے زور سے اس کی انگلی پر اپنی باریک چونچ سے کاٹ لیا۔ آؤچ! حرم جھٹکے سے پیچھے ہوئی، تیزی سے انگلی سے باہر آیا۔ واٹ ہیپنڈ حرم؟ دکھاؤ مجھے۔ میر تڑپ ہی تو اٹھا تھا، بازو سے تھام کر اسے اپنی جانب گھمایا۔ دائیں شہادت کی انگلی میں سے خون کی بوندیں گر رہی تھی۔ میر نے بغیر سوچے سمجھے اس کا ہاتھ پکڑ کر خون روکنے کے لیے اس کی انگلی اپنے لبوں میں دبائی۔ حرم کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی، ابھی کیونکہ وہ ابھی اس کا نامحرم ہی تھا۔ ہاتھ چھڑایا اور فوراً اندر کی جانب بھاگ گئی۔ وہ جا چکی تھی۔ میر نے اپنے انگوٹھے سے اپنے لبوں کو نرمی سے چھوا، جیسے وہ روح میں اترتا پاکیزہ لمس بھی ابھی بھی محسوس کر رہا ہو، اور گہرا سا مسکرا دیا۔ برو کے بیچ فنکشن کی ڈسکشن ہو چکی تھی، پھر وہ واپس چلے گئے اور وہ دشمن جان جاتے ہوئے میر کا چین، قرار، سکون، نیند سب اپنے ساتھ لے گئی۔ وہ اپنے کمرے میں آیا، گہری سی سانس لی، اپنے لبوں کو ایک مرتبہ پھر چھوا۔ ایسا احساس، ایسی پاکیزگی کبھی محسوس ہی نہیں ہوئی۔ اب بھی دوستوں کے فون آتے تھے، کلبوں اور لیٹ نائٹ پارٹیز کے لیے، مگر وہ اپنی ہر وہ سرگرمی ترک کر چکا تھا جس سے حرم ہرٹ ہوتی۔ لڑکیاں اب بھی فون پر اور باہر اس کے آگے پیچھے گھومتی، مگر اب اس کی دلچسپی تو جیسے پوری دنیا سے اٹھ چکی تھی۔ حرم کیا یار، مجھے دنیا بلا دی، سوچا نہیں تھا یہ بگڑا رئیس ایسے اور اتنی جلدی سود ہو جائے گا۔ وہ خود سے ہی باتیں کر کے ہنس دیا۔ حرم ایک مرتبہ میرے قریب چلی آئی، میری ہوکر ہو، میں تمہیں اپنی روح میں بسا لوں گا، یا تمہاری روح میں بس جاؤں گا کہ کبھی پھر ہم ایک دوسرے سے جدا نہ ہو پائے۔ اللہ نہ کرے، جدائی کے خیال سے تڑپ اٹھا، مر جاؤں گا قسم سے تمہارے بغیر، اگلی سانس بھی نہیں آئے گی۔ وہ پاگل دیوانہ عاشق خود اپنے ساتھ ہی لگا نہ ڈال ہو رہا تھا۔ پاگل سر، وہ ایک کلو ہاتھ لگا تھا۔ میم کا سمی بولا تھا، مطلب پھر کیا ہوا؟
ویر نے بے صبری سے پوچھا تھا۔ سر وہ میم، سمی ہچکچایا۔ سمی بولو میرا دل بند ہو جائے گا۔ وہ زخمی شیر بنا دوڑا۔ سر میم نے آج ہی یہاں سے کراچی کی ٹرین کی ٹکٹ کروائی تھی، مسز پروشا شاویر سلطان کے نام سے، اور وہ جس ٹرین میں گئی ہیں وہ حادثے کا شکار ہو گئی ہے سامنے سے آنے والی ٹرین سے ٹکرانے پر، اور اچانک آگ بھڑکنے کی وجہ سے ایک بھی مسافر نہیں بچ سکا۔ سر میم اب اس دنیا میں نہیں۔ شاویر اپنی جگہ پہ بالکل ساکت بے یقینی سے سمی کو دیکھ رہا تھا۔ سلطان مینشن کی تمام دیواریں اس کے سر پر گری تھی۔ لال انگارہ چہرے اور آنکھوں سے سمی کو دیکھا، مگر پھر گہری سی سانس لی اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا سمی کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے دل کی جگہ پر رکھا۔ سمی یو نو واٹ، مجھے غور سے دیکھو، میں زندہ ہوں، یہ دھڑکنیں دیکھ رہے ہو، یہ چل رہی ہیں، یہ دل ابھی بند نہیں ہوا، سانسیں بھی چل رہی ہیں، تو تم میں ایسا کیوں لگتا ہے کہ وہ مر گئی ہوگی؟ میں زندہ ہوں تو وہ کیسے مر سکتی ہے؟ وہ زندہ اور صحیح سلامت ہے، میرے مرنے تک اسے میرا عشق اور نفرت دونوں اپنے وجود پر جھیلنی ہے۔ سمی تم سمجھ رہے ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ جب تک مل نہیں جاتی ہمیں اسے ڈھونڈنا ہے۔ سمی نے بے حد افسوس سے اپنے مالک کو دیکھا جو شاید صدمے کی شدت سے اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا تھا، مگر اسے صرف اپنے مالک کے حکم کی تکمیل کرنی تھی۔ جی سر، جو آپ کا حکم۔ پری زخمی دل، وجود اور روح کے ساتھ اپنے گھر سے نکلی تھی، تمام کشتیاں جلا کر۔ دماغ بہت تیزی سے چل رہا تھا۔ مجھے کمزور نہیں پڑنا، ہرگز نہیں۔ میں اس درندے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، نہیں بگاڑ سکتی، وہ بہت طاقتور ہے۔ بے بسی سے سوچتے اپنے چہرے کو نوچا۔ رو رو کر آنکھیں سوج چکی تھی۔ ایک طرف اس کا ڈرائیور کھڑا تھا، دوسری طرف سے ہو کر گلی میں نکلی اور فوراً رکشے پر بیٹھی۔ بہن کدھر جانا ہے؟ ریلوے اسٹیشن چلو۔ میں ماما بابا سے نظر ملانے کے قابل نہیں رہی، لیکن میں ساری زندگی اس پیڑھی کی بھی شکل نہیں دیکھوں گی۔ کیا کروں؟ مجھے مرنا ہوگا، ہاں یہ ٹھیک ہے، لیکن نہیں، میں حرام موت نہیں مار سکتی۔ میں کمزور ہوں، اگر کر گئی تو وہ مجھے پھر زبردستی اپنے ساتھ لے جائے گا اور میں کچھ بھی نہیں کر پاؤں گی۔ نہیں، میں اب ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ میں چلی جاؤں گی ہمیشہ کے لیے، مگر پہلے جب میں بھاگی تھی تو اسے کیسے پتہ چلا تھا کہ میں کہاں ہوں؟ کچھ تو ہے جو میں مس کر رہی ہوں۔ ذہن میں جمعہ ہوا جب خود کی نظر بریسلٹ پر پڑی، کہیں اس میں کوئی ٹریکنگ ڈیوائس تو نہیں؟ بریسلٹ کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ ریلوے اسٹیشن اتر کر بریسلٹ اتار کر ایک وہیں کھڑے دوسرے رکشے میں چپکے سے پھینک دی۔ کراچی کی ٹکٹ کروائی، مجھے اسے گمراہ کرنا ہوگا، وہ تو اتنا طاقتور ہے، ایک دن میں پتہ کروا لے گا کہ میں نے کراچی کی ٹکٹ کروائی، مگر کہاں جاؤں؟ پھر کچھ سوچ کر CCTV کیمروں سے چھپ کر پھر رکشے میں بیٹھی۔ 22 صدرپور کی بستی چلو۔ 1.5 گھنٹے کی مسافت کے بعد وہ ایک چھوٹے سے گھر کے پرانے زمانے کے بنے خستہ دروازے کے باہر کھڑی تھی۔ دستک دی، دروازہ کھلا اور وہ مہربان ضعیف سا وجود نظر آیا۔ اماں حاجن تڑپ کر پکارا، بھاگ کر اندر گئی اور ان سے لپٹ کر ضبط کھو بیٹھی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ارے کیا ہوا پری بیٹا؟ اچھا ادھر آؤ۔ ارے اندر تو آؤ میری بچی۔ اماں دروازہ اچھے سے بند کر لے۔ سہم کر اپنے پیچھے دروازہ بند کیا، مجھ سے ساتھ لپٹائے اندر آ گئی۔ اسے جی بڑھ کر رونے دی۔ اچھا بتاؤ کیا ہوا؟ پریہا تو ٹھیک ہے نا؟ تمہارے بابا تمہیں نہیں لے کر گیا؟ نہیں نہ اپنے گھر۔ اچھا بتاؤ ہوا کیا؟ پری نے رو رو کر اپنے اوپر بیتے کرب ناک لمحوں کی داستان اماں کو سنا دی۔ اماں وہ بہت ظالم ہے، میں ساری زندگی اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی، میں جب بھی باقی اس نے مجھے سزا دی۔ اماں اب بھی اگر وہ آ گیا، اس نے مجھے ڈھونڈ لیا تو مار ڈالے گا، مجھے لے جا کر وہیں اپنے گھر دفنائے گا۔ اماں مجھے چھپا لیں، بچا لیں اس درندے سے۔ وہ بے تحاشا سہمی ہوئی تھی۔ اماں اب اگر اس نے مجھے ڈھونڈا تو میں مر جاؤں گی، میں کبھی اس کے ساتھ اس کے پاس نہیں جانا چاہتی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں چھپا لوں گی، تمہیں فکر مت کرو، وہ یہاں نہیں پہنچ پائے گا، تم آرام کرو۔ اماں نے زبردستی اسے پلنگ پر لٹایا اور اپنی گود میں سر رکھ کر اس کو تپکنے لگی۔
وہ جو یوں لگ رہا تھا کہ برسوں کی مسافت طے کر کے آئی ہے، جلد ہی ہچکیاں لیتی گہری نیند میں جا چکی تھی۔ مہاجن وہ مہربان وجود تھا جنہوں نے پری کو اور محلے میں کافی بچوں کو قرآن پاک پڑھایا تھا۔ ان کے میاں بھی محلے کے مولوی تھے، مسجد میں ہی رہائش تھی۔ کوئی بھی اولاد نہ ہونے کے باعث پری اکثر ان کے پاس رہتی تھی، ان کے کام کرتی تھی۔ پھر جب مولوی صاحب کا انتقال ہو گیا تو انہیں مسجد والا گھر چھوڑنا پڑا اور وہ یہاں اپنے ذاتی گھر میں آ گئی۔ پری اکثر ان سے ملنے آتی رہتی تھی، یہاں بھی وہ بچوں کو قرآن شریف پڑھایا کرتی تھی۔ بچوں کے گھر والے ہی اماں کا خرچہ اٹھا رہے تھے، جس سے گزر بسر ہو رہا تھا۔ اب بھی بڑی دنیا میں پری کو صرف اماں کا ہی سہارا نظر آیا تھا، اسی لیے یہاں چلیے یہ سوچ کر کہ یہاں شابر سلطان نہیں پہنچ پائے گا۔ ویر ضبط کی کڑی منزلوں کو چھوتا سرخ چہرے کے ساتھ حافظ سید کے گھر داخل ہوا تھا۔ اس کے چہرے پہ جو وحشت تھی وہ ناقابل بیان تھی۔ وہ سب چھوٹے سے صحن میں ہی بیٹھے تھے۔ اس نے نواب کی جانب دیکھنے سے گریز کیا۔ فوزیہ بیگم کی طبیعت سنبھل چکی تھی۔ وہ حافظ سید سے مخاطب ہوا، پری کہاں ہے؟ بسم کرنے والا انداز تھا، لہجے کی بے قراری سے حافظ سید چونکے مگر نفرت سے منہ پھیرا۔ تمہاری بیوی تھی، تمہارے ہی گھر جانے کے لیے نکلی تھی، ہمیں کیا پتا وہ گھر نہیں پہنچی، اسی لیے آیا ہوں۔ اب آپ لوگ بتائیں گے کدھر ہے وہ، ورنہ کیا کرو گے؟